درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور قرآن عظیم فرقان حمید کے مضامین سے ہم دینی و دنیاوی فوائد حاصل کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ فرمان رسالت خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ خیرکم فرمایا اللہ کے حبیب نے، بہترین ہے تم میں وہ لوگ من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن عظیم فرقان حمید کی کبھی ختم نہ ہونے والی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہیں۔ آج بات ہوگی انشاءاللہ عز و جل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 پر۔ سورہ مائدہ یہ چھٹے پارے کے 5ویں رکوع سے شروع ہو کر 7ویں پارے کے 6 رکوع پر ہی ختم ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب جوا، بت اور پاسے ناپاک ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں دشمنی ڈال دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد سے، نماز سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ مختصر وقت ہے ہمارے پاس، اور مختصر وقت میں جو انتہائی اہم اور ضروری جو قرآنی مضامین ہیں ان کو آپ تک پہنچائیں۔ سورہ مائدہ، مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔ مائدہ کا مطلب دسترخوان، تو اس کو دسترخوان والی سورت کیوں کہا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے، یعنی ان کے صحابہ نے یہ گزارش کی تھی کہ ہمارے لیے آسمان سے آپ دعا کیجئے کہ کھانا ہمارے لیے آسمان سے نازل ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو منع فرمایا کہ اس طرح کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہے، اس طرح کا مطالبہ وہ اچھا نہیں ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھیے وہ یہ آیت ہے، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈرو اللہ سے، اس طرح کی ڈیمانڈ مت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو کہنے لگے قالوا نريد ان ناكل منها، ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ کھانا کھائیں، وتطمئن قلوبنا، تاکہ اس سے ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان جائیں جو کچھ آپ نے ہم کو بتایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی فرمائش پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی۔ کیسے دعا کی کہ آپ نے پہلے غسل فرمایا، غسل فرما کر ٹاٹ کا لباس پہنا، ٹاٹ کا لباس پہن کر 2 رکعت نماز آپ نے ادا کی۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آنکھیں بند کی اور روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے آپ نے دعا کی، اے اللہ مجھے شکر گزار بندوں سے اور مائدہ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا، اسے نہ تو عذاب کا سبب بنا اور نہ ہی میری امت کے لیے عبرت۔ اس کے بعد اٹھے، نیا وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی،
خوب روئے اور اپنے دسترخوان سے، جو دسترخوان آپ نے بچھایا ہوا تھا، اس سے رومال ہٹایا اور کہا بسم اللہ خیر الرازقین۔ جو ہی رومال ہٹایا تو دیکھا کہ دسترخوان پر بھنی ہوئی مچھلی، دسترخوان پر بھنی ہوئی مچھلی جس میں نہ کانٹے تھے نہ ہی اس میں کوئی ہڈیاں وغیرہ، اور اس سے گھی بہ رہا تھا، اور سر کی طرف نمک اور دم کی طرف سرکہ، اور دسترخوان کے ارد گرد الگ الگ قسم کی سبزیاں اور 5 روٹیاں تھیں، ایک پر زیتون، روٹیوں پر ایک پر زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر اور 5ویں پر گوشت تھا۔ پھر آپ نے اپنے حواریوں سے کہا، اپنے صحابہ سے، کہ لو تم نے جس چیز کی مانگ کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ کھانا آسمان سے نازل فرمایا، یہ دنیا کا کھانا نہیں، یہ آسمان سے نازل کیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے پہلے کیا کیا؟ آپ نے پہلے غسل فرمایا، پھر ٹاٹ کا لباس پہنا، عاجزی کے لیے، انکساری کے لیے۔ یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ سے کچھ مانگنا ہو تو پہلے جو انداز ہے نا، انداز غلاموں والا بنائے، بندگی والا انداز ہو مانگنے میں۔ ہم میں سے کوئی شخص جب کسی امیر کے پاس قرض لینے کے لیے جاتا ہے تو کیسے خوشامد والا انداز ہوتا ہے نا، تھوڑا اس کا مان سمان بڑھاوا دینا، خوشامد کرنا، دے دو یار، ہے نا، آپ نہیں مدد کرو گے تو میں پریشانی ہے، کس کے پاس جاؤں گا، ہے نا، یہ عید کا موسم ہے، بچوں کو نئے کپڑے دلوانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیسے خوشامد کرتے ہیں، اللہ اللہ۔ تو فرمان رسالت ہے جب اللہ سے مانگو تو اس یقین کے ساتھ اور اس طریقے کے ساتھ مانگو، ایسی عاجزی، انکساری، بندگی کے ساتھ، ایسے خشوع اور خضوع کے ساتھ مانگو کہ اس کی رحمت کا دریا جوش پر آئے، کرم کا دریا جوش پر آئے، اور جو آپ مانگ رہے ہیں وہ عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انداز ہمیں بتا رہا ہے، پہلے غسل کیا، ٹاٹ کا لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آنکھیں بند کر کے سجدے میں سر رکھ کر روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، مولا مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، نا شکروں میں شامل نہ فرما۔ اور پھر جس چیز کا آپ نے سوال کرنا تھا، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کا آپ نے مطالبہ کیا۔ تو یہ انداز ہمیشہ اختیار کریں دعا کرتے ہوئے۔ اور دعا کے وقت بہت سارے حضرات جو ہیں وہ انگلیاں یہ سب کرنے میں لگے رہتے ہیں، گھڑی پر نظر ہے، یہاں وہاں ادھر ادھر خیال ہے، تو جو دعا بے خیالی میں اور بے رغبتی میں مانگی جائے اللہ اسے قبول نہیں فرماتا۔ رب کی رحمت متوجہ ہے آپ کی طرف اور بندہ کہیں اور توجہ لگائے ہوئے ہے، صرف اس زبان سے دعا کر رہا ہے، دل کہیں اور۔ جب دعا کریں تو زبان اور دل دونوں کی صدا ایک ساتھ ہو، جو زبان کہہ رہی ہے دل بھی جو ہے آپ کا ساتھ دے اس میں، ایسی دعا کریں۔ خان وادہ ماں رہرا کے ایک بزرگ، حضور کی آل، کسی شخص نے شکایت کی کہ میں برسوں سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اپنے یہاں کھانے کے لیے بلایا یا ایک دعوت میں اور مچھلی کھلائی، خوب زیادہ اس میں مرچی مسالے ڈالے گئے، اور مچھلی کھلانے کے بعد پینے کے لیے پانی نہیں دیا، کھانا کھلا دیا پانی نہیں دیا، اور اس کے بعد اندر اس کو بند کر کے باہر سے دروازہ لگا دیا۔
صبح کے وقت یا بہت دیر کے بعد آپ نے دروازہ کھولا تو اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ میں کہا حضور کیا ایسا بھی کوئی کرتا؟ آپ نے مجھ کو تیز مچھلی کھلا دی اور اس کے بعد پانی نہیں دی. تو آپ نے پوچھا کہ کیا کیفیت تھی تمہاری؟ کہنے لگے جب تک آنکھ نہیں لگی میں پانی 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 چلاتا رہا، جب تک نیند نہیں لگی تب تک پانی پانی چلاتا رہا، بے چین اور بے قرار ہو کر تڑپتا رہا، پکارتا رہا کہ کاش مجھے کوئی پانی دے دے. تو آل رسول نے فرمایا کہ جس تڑپ کے ساتھ، جس درد کے ساتھ تو پانی مانگ رہا تھا، اسی درد کے ساتھ اپنے رب کو پکارا کر. یہ کھانے کے بعد پانی نہیں ملا تو کیسی تڑپ تھی، کیسی تڑپ تھی نا. مثلا آپ نے روزہ رکھا اور کوئی آپ کو کھجور کھلا دے اور پانی نہ دے پینے کے لیے تو کیا کریں گے؟ بے چین، بے قرار. کسی بھی طریقے سے آپ پانی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کسی بھی طریقے سے. ایسی ہی تڑپ ہونی چاہیے اپنے رب سے مانگتے وقت. بہت سارے لوگوں کی آمین کی آواز بھی نہیں آتی، دعا میں بیٹھے رہتے ہیں. جب امام دعا کرے یا کسی محفل میں آپ مجلس میں ایک شخص دعا کر رہا ہے تو باقی لوگ بھی جو ہیں دعا پر آمین 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 کی صدائیں بلند کرتے رہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام ان کی دعا پر آمین آمین کرتے جاتے تھے. اللہ رب العزت نے دونوں کو دعا میں شامل فرمایا. مطلب دعا کرنے والا بھی دعا میں ہے اور جو دعا پر آمین کہہ رہا ہے اس کو بھی دعا کرنے کا اجر و ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. تو فجر میں لوگ گنودگی میں رہتے ہیں، آدھی نیند میں آواز ہی نہیں نکلتی ہے، تو آپ آمین کی صدائیں بلند کرتے رہیں تاکہ محسوس ہو کہ آپ دعا میں شامل ہیں. بہرحال یہ بات جو ہے وہ سلیبس میں نہیں تھی، ہمارے آ گئی بیچ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتایا دعا کیسے کرنی چاہیے. کھانا نازل ہوا، حکم تھا کہ بے حرمتی مت کرنا، کل کے لیے بچانے کی کوشش مت کرنا. یہ امانت ہے، اللہ روز نازل فرمائے گا. یہ مت سوچنا کہ کل نہیں آئے گا، بچانے کی کوشش مت کرنا. امانت ہے، خیانت مت کرنا. لیکن انسان ہے نا، باز نہیں آتا، باز نہیں آتا اپنی حرکتوں سے. جو کام منع کیا جاتا ہے کرنے کے لیے جان بوجھ کر وہی کرتے ہیں لوگ کہ خبردار ادھر مت جانا. تو چلو دیکھتے ہیں کیا ہے ادھر، کیوں منع کیا گیا ہے. یہ جو چیز ہے نا، یہ انسان کو خسارے میں ڈالتی ہے. وہی کیا، امانت میں خیانت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اگر خیانت کی، نافرمانی کی تو وہ سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دی. اللہ نے بندر اور سور بنا دیے. یہ تو احسان ہے مصطفیٰ پیارے کا. اللہ نے ہم گنہگاروں پر وہ عذاب جو ہے ساقط فرما دیے، ختم فرما دیے. اب کسی کی شکل نہیں بگاڑی جاتی. یہ احسان ہے مصطفیٰ کریم کا. تو اس لیے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ المائدہ، دسترخوان والی سورت. دعا کے الفاظ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اے ہمارے رب، ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما. تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا، تاکہ وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے. کیا بن جائے؟ عید. عیدا لاولینا وآخرنا، ہمارے لیے عید کا دن بن جائے. اس سے پتہ چلتا ہے عید جس دن اللہ کی کوئی نعمت ملے اس دن کو عید کا دن کہتے ہیں، خوشیوں کا دن کہتے ہیں. عید میلاد النبی پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کون سی عید آ گئی؟ اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ تیسری عید تم کہاں سے لے آئے؟ تو یہ آیت بتا رہی ہے اللہ کی جس دن کوئی نعمت ملے وہ دن کیا ہوتا ہے؟ عید کا دن، یعنی خوشیوں کا دن. اور پھر کائنات میں حضور تشریف لائے، حضور سے بھی بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟
ہو سکتی ہے کوئی نعمت، سوچیں آپ اللہ نے ان کے صدقے، ان کے توسل سے کتنا کچھ عطا فرمایا اور کتنے عذابوں سے ہمیں بچایا. تو جس دن مصطفیٰ کریم تشریف لائے وہ دن ساری عیدوں سے بڑھ کر. بہرحال درود پاک پڑھیں. مولانا صلی وسلم دائم الابدن علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو یہ ابتدائی گفتگو تھی، بتانا یہ مقصد تھا کہ سورۃ المائدہ کو دسترخوان والی سورت کیوں کہا جاتا ہے. اب آتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بے شک شراب، والمیسر جوا، والانصاب بت، والازلام شراب، جوا، بت اور پانسے ناپاک ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچو کہ تم فلاح پاؤ. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں عربوں کا دستور تھا کہ جب کوئی سفر یا جنگ یا تجارت کے لیے جاتے، اچھا پہلے اوپر دیکھ لیں، رب فرما رہا اے ایمان والو بے شک شراب، تو شراب کیا ہے؟ حرام. والمیسر جوا حرام، والانصاب بت پرستی شرک و حرام، والازلام پھال نکالنا. میں نے جمعہ کے درس میں بھی کہا، کتاب میں کہا تھا پھال نکالتے تھے عرب کے لوگ. وہ 3 تیر لے جا کر وہ کعبے کے پاس بت رکھے ہوئے تھے 360 اللہ کے گھر میں. کعبے میں کتنے 360، اور 300 سال تک ہوتی رہی ان کی پوجا. کتنے سال؟ 300 سال. تو ایک بابری مسجد ہم سے چھن گئی تو یہ نہ سوچیں کہ یہ کوئی نیا مسئلہ ہے، نیا معاملہ ہے. کعبے میں، حرم میں، بیت اللہ میں 360 بت لگا رکھے تھے لوگوں نے الگ الگ، اور 300 سال تک پوجتے رہے ان کو. پھر بعد میں آقا علیہ السلام تشریف لائے اور ایک ایک کو نکال کے پھینکا باہر. تو وہ تیر لے جا کر رکھتے تھے، ایک پر لکھا ہوتا تھا امرانی ربی، یعنی یہ کام کر سکتے ہیں. ایک پر لکھا ہوتا نہانی ربی، مت کرو. اور ایک تیسرا تیر ہوتا جس پر کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا، مطلب کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، نہیں لکھا ہوتا تھا. تو یہ فعال وہ نکالتے تھے. اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا. شراب کے حوالے سے مختصر گفتگو. شراب نوشی قرآن نے کہا حرام. ام الخبائث، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، شراب کیا ہے؟ ام الخبائث، تمام خرابیوں کی جڑ، تمام خرابیوں کی جڑ، برائیوں کی جڑ. فرمان رسالت ہے جس نے دنیا میں شراب پی، قیامت کے دن اللہ سانپوں اور بچھوؤں کی زہر اسے پلائے گا. سانپوں اور بچھوؤں کی. اور جب وہ زہر پیے گا تو اس کے چہرے کی یہ جو چمڑی ہے نا، یہ چہرے کی چمڑی نکل جائے گی، اور اس سے، اس کے بدن سے ایسی بدبو اٹھے گی کہ تمام اہل محشر، یعنی تمام محشر کے لوگوں کو اس سے اذیت پہنچے گی. اور فرمایا جو شخص دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں جہنم کی پیپ پلائے گا. بہت سارے مسلمان بھی ملوث ہیں شراب نوشی میں، بچو. کہتے ہیں کہ یہ ہم دوا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. جو چیزیں شریعت میں حرام ہے آپ اس کو دوا کے طور پر بھی استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حرام چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہی نہیں. مسئلہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو حرام ہے چیزیں ان میں شفا نہیں ہے. تو کوئی یہ کہے کہ اس کو ہم دوا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو یقین جانے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہرگز شفا نہیں عطا فرمائے گا. اور سنیں، اللہ تعالیٰ شرابی، شراب پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، درختوں سے نچوڑنے والے، جس کے لیے نچوڑا اٹھانے والے، وہ جو شراب کے ڈبے اٹھانے والے، اور جس کے لیے اٹھایا جائے، اور جو اسے بیچ کر اس سے قیمت کھاتا ہے، سب پر لعنت فرمائی. سب پر لعنت. اور فرمایا جو شخص شراب پیتا ہے یا کاروبار کرتا ہے، وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کو لڑکی مت دو.
نکاح کرنا چاہے تو اس کو بیٹی مت دو. جب وہ بات کرے، کوئی بات کہے تو اس کی بات کی تصدیق مت کرو کہ یہ تم نے صحیح کہا، تصدیق مت کرو. سفارش کرے تو سفارش قبول مت کرو، اور نہ ہی اس کے پاس جو ہے کسی بھی قسم کی امانت رکھو. کوئی امانت اس کے پاس نہ رکھی جائے. اور جس نے ایسے آدمی کے یہاں امانت رکھی اور اس نے ہلاک کر دیا، یعنی شرابی کے یہاں کسی نے اگر امانت رکھ دی اور اس نے اگر ہلاک کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو، جو رکھنے والا ہے نا، اس کو اس کا صلہ نہیں عطا فرمائے گا، یعنی وہ ہلاک ہو چکی وہ شے. اور ایسے ہی اگلا جو کام ہے شراب کے بعد، والمیسر، جوا، کسی بھی قسم کا جوا جس میں پیسے لگا کر حرام طریقے سے منافع کمایا جاتا ہو، لاٹری ہو، تاش کے پتے ہوں، یا آج کل آن لائن بہت سارے جو ہے ایپس وغیرہ آ گئے ہیں کرکٹ کے حوالے سے کہ وہاں پیسہ آپ لگاؤ تو یہاں آپ لاکھوں کما سکتے ہیں. اس طرح کی چیزیں، وہ ڈیٹیل سے مجھ کو نہیں پتا، جو لوگ دیکھتے ہوں گے شاید ان کو پتا ہو. اس طریقے سے بھی حرام. اور حرام کے حوالے سے فرمان ہے، کوئی بندہ اگر جیت بھی جائے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہارا نقصان ہے. اور کوئی اگر جیت گیا لاٹری وغیرہ، تاش وغیرہ میں پتے کھیلتے ہوئے، تو بھی وہ خسارے ہی میں ہے. حرام کا وہ پیسہ 1 روپیہ، علماء بیان کرتے ہیں حرام طریقے سے کمایا ہوا 1 روپیہ اگر تمہارے گھر میں آئے گا تو تمہاری حلال کمائی کے وہ 3 واپس لے کر جائے گا. جس گھر میں جو ہے اس طریقے سے کمائی آتی ہو، اللہ وہاں کا چین ختم فرما دیتا ہے، سکون ختم فرما دیتا ہے، برکتیں ختم فرما دیتا ہے. شوہر بیوی، باپ بیٹے، بھائی بھائی آپس میں لڑتے ہیں، انتشار پیدا ہوتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس لیے چاہیے کہ جوئے سے بچیں. والانصاب والازلام، بت پرستی اور وہ جو پھال وغیرہ جو نکالی جاتی ہے نا، خبردار کسی بھی کاہن نجومی کو، یا وہ جو طوطے لے کر بیٹھتے ہیں روڈ کے کنارے پر، ایسے طوطے والوں کو، یا وہ جو ہاتھ دیکھ کر آپ کا فیوچر یا بھوشیہ بتاتے ہیں، ایسے جھوٹے مکاروں کو کبھی اپنا ہاتھ نہ دکھائیں. اس کو اگر اپنا بھوشیہ پتا ہوتا تو وہ 1 روپیے کے لیے طوطا پال کر کیوں بیٹھا ہوتا؟ 1 روپیے کے لیے اکٹھا کیوں نہیں کما لیتا؟ لہذا اس طریقے سے دکھانا اور پھر ان کی باتوں پر یقین کر لینا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، انسان کے ایمان کو بھی ختم کر سکتا ہے. یقین اگر کوئی کر لے کہ یہ جو کاہن یا نجومی یا یہ جوتشی جو بتا رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے، تو ایسے شخص کا ایمان بھی ختم ہو سکتا ہے، ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے. ایک اور جگہ شراب کے متعلق حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری قول سنیں اور اس کے بعد درس ختم ہوگا اور آپ کے سوالوں کے جوابات. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر اس کنویں کے پانی سے مکان تیار ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کنویں میں شراب گری اور پھر اس پانی سے کیا ہوا؟ آپ نے مکان تیار کیا اور اس پر پھر مینارہ بنا کر اذان دی جائے، مکان کے اوپر اور جو ہے مینارہ وغیرہ بنا کر اس پر اذان دی جائے، یا یہ کہ مینارہ بنا کر اس پر جو ہے اذان کے لیے کہا جائے، تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں اس مینارے پر ہرگز اذان نہیں دوں گا، ہرگز اس گھر کی چھت پر چڑھ کر اذان نہیں پڑھوں گا جس گھر کی تعمیر جو ہے اس پانی سے ہوئی ہو جس میں شراب کی ملاوٹ ہو، جس میں شراب کی آمیزش ہو. اور فرماتے ہیں اسی طرح کسی دریا میں اگر شراب ڈالی جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے، اس میں گھاس اگے، تو میں اس گھاس کو بھی اپنے
جانوروں کو نہیں چراؤں گا. یعنی جو برائی ہے اس میں حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ شراب جو ہے کسی دریا میں گرے, پھر وہ دریا سوکھے, گھاس اگے, تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ اس گھاس کو اپنے جانوروں کو کھلاؤں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اگر میری انگلی شراب میں پڑ جائے تو وہ میرے پاس واپس نہیں آئے گی, یعنی میں اس انگلی کو ہی اپنے جسم سے کاٹ کر الگ کر دوں گا. تو اتنی ساری خرابیاں اور برائیاں ہیں شراب میں, جوئے میں. بہت سارے ہمارے مسلمان جانے انجانے میں اس طرح کی برائیوں میں یا حرام کاموں میں پڑ جاتے ہیں. میری گزارش ہے اللہ سبحانہ کریم نے جن باتوں کو یا جن کاموں کو حرام قرار دے دیا ہے کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ اس سے آپ حاصل نہیں کر سکتے سوائے خسارے کے, سوائے نقصان کے, سوائے اذیت کے, سوائے ذلتوں کے, سوائے تباہی اور بربادی کے. تو مسلمانوں ہمیں ان حرام کاموں سے اپنے آپ کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے. اللہ کریم ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی المرسلین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.